السلام علیکم۔ بہت سے لوگ روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں اور بہت سے اور نئے بزنس آئیڈیا کھوج رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بعض دفعہ بہت مشکل بزنس آئیڈیا کے چکر میں پڑ جاتے ہیں یا کسی فراڈیے کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ آپ کے سارے پیسے ہڑپ کر لیتا ہے۔ آج جو میں آپ سے بزنس آئیڈیا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ وہ سیف ہے، اس کے بعد اس میں سارے کے سارے پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے نام ہوتے ہیں یا آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ نمبر 3، آپ کو سالانہ ریٹرن بہت اچھا ملتا ہے، ایوریج ریٹرن 35 سے 40% آپ کو ملتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں تو بھی آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں، اور نقصان ہونے کا اس میں کوئی چانس نہیں ہے۔ جو لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں نقصان کی پرابیبلٹی آلموسٹ نیگلیجبل ہے۔ اس بزنس سے پیسے کمانے کا تھوڑا سا موازنہ کر لیتا ہوں۔ آپ کو ریٹرن آن ایوریج 35 سے 40% تک مل سکتا ہے، ویسے اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے لیکن ایوریج اتنا ہی ہے۔ اب ذرا بینکوں میں پیسے رکھوا کر ہمیں کیا ملتا ہے وہ دیکھ لوں۔ جب بینک کم ریٹرن دے رہے ہوتے ہیں تو 5 سے 6% ریٹرن دیتے ہیں، اور جب زیادہ منافع دے رہے ہوں تو 10 سے 12%۔ انویسٹمنٹ جس سے آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں وہ 50 لاکھ سے لے کر جتنا آپ کا دل چاہے اتنے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی بریکٹ رکھیں 50 لاکھ سے 2-2.5 کروڑ کے درمیان۔ اگر آپ کو کل کو یہ کاروبار انٹرسٹنگ لگے یا ہائی مارجن آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو آپ انویسٹمنٹ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ جس وقت ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس وقت بینک انٹرسٹ ریٹ 5 to 6% والی بریکٹ میں ہے۔ اس کاروبار میں اونچ نیچ اگر ہو جائے یعنی کہ آپ پھنس جائیں اس کاروبار میں تو پھر بھی یہ کاروبار 8 سے 10% سالانہ منافع دیتا رہتا ہے۔ چلیں جی اب بتا دوں کہ یہ کاروبار ہے کیا۔ یہ کاروبار کنسٹرکشن کا کام ہے اور بڑا سمپل سا کام ہے، گھر بنانا ہے اور گھر بنا کر بیچ دینا ہے۔ اس میں ایک بزنس ماڈل ہم آپ سے شیئر کریں گے جس میں آپ کو 35 سے 40% ریٹرن ملے گا، ورنہ جو نارملی یہ کام کرتے ہیں انہیں اتنا ریٹرن نہیں ملتا۔ تو اسٹے ٹیونڈ ود اس تاکہ ہم آپ کو یہ ساری ڈیٹیل شیئر کر سکیں۔ اس کاروبار یا اس بزنس ماڈل کو اپلیکیبل کرنے کے لیے آپ کے کچھ پری ریکوزٹس یا بنیادی عوامل ہوں گے جو آپ کو پورے کرنے ہوں گے۔ جو بنیادی عوامل نہیں پورے کر رہے ہوں گے وہ بھی یہ کاروبار کر سکتے ہیں لیکن ان کا ریٹرن کم ہو جائے گا۔ ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ بنیادی عوامل پورے نہیں کر رہے تو وہ کیسے پورے کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اب میں چلتا ہوں، آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ اس بزنس ماڈل کے بنیادی عوامل یا پری ریکوزٹس ہیں کیا۔ بنیادی شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا پلاٹ ہونا چاہیے اور وہ اس ایریے میں ہونا چاہیے جہاں پوزیشن ہے، یعنی کہ قبضہ اویلیبل ہے اور گھر بن رہے ہیں۔ وہاں پہ 25 سے 30% پلاٹوں پر گھر بنے ہوئے ہونے چاہیے، اور پلاٹ ایسی سوسائٹی میں ہونا چاہیے جہاں لو کوالٹی ہاؤسنگ پر کنسٹرکٹرز وہاں کے اونرز بلیو نہ کرتے ہوں۔ اب وہ لوگ بھی پریشان نہ ہوں جو اس بزنس ماڈل میں نہیں آئے، کیونکہ بہت آسان سا طریقہ ہے اس بزنس ماڈل میں آنے کا۔ آپ کے پاس اگر ایسی جگہ پلاٹ ہے جہاں پوزیشن نہیں ہے، یا ایسی جگہ پلاٹ ہے جہاں ابھی 25 سے 30% گھر نہیں بنے یا لو کوالٹی ہاؤسنگ بن رہی ہے، تو وہاں سے پلاٹ بیچیں اور اس جگہ پہ پلاٹ کو کنورٹ کر لیں جہاں آپ گھر بنا کر بیچ سکیں۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ اس میں تو پیسے ڈالنے پڑیں گے۔ جی ہاں، کچھ کیسز میں ڈالنے پڑیں گے لیکن عموماً کیسز میں نہیں بھی ڈالنے پڑتے، بیکاز آپ کا پلاٹ اتنے کا ہی ہوتا ہے جتنے کا پلاٹ وہاں ہوتا ہے، اور اگر اتنے کا نہیں ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ وہاں آپ کا پلاٹ تھوڑا سا بڑا ہوگا، فار ایگزامپل 10 مرلے کا ہے تو یہاں 5 مرلے کا پلاٹ لے لیں، ویلیو اس کی آلموسٹ سیم رہنے دیں اینڈ اسٹارٹ کنسٹرکٹنگ ہاؤس۔ چلیے جی اب آپ کے پاس ایسا پلاٹ آ گیا ہے جس پر آپ گھر بنا کر بیچ سکتے ہیں، یا آپ نے ایسا پلاٹ کنورٹ کر لیا ہے ایک سوسائٹی سے دوسرے سوسائٹی میں جہاں آپ گھر بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو کنسٹرکشن کاسٹ بتا دوں مختلف ٹائپ کے پلاٹس پر۔ 5 مرلے کے پلاٹ پر 50 لاکھ سے تقریباً 75 لاکھ تک خرچ آتا ہے۔ آپ کہیں گے بہت بڑا بینڈ دے رہا ہوں میں، اس کی ریزن یہ ہے کہ کہیں آپ بیسمنٹ بنائیں گے، کہیں آپ ہائی کوالٹی فنشز کریں گے، کہیں آپ کمپیریٹیولی میڈیم کوالٹی فنشز کریں گے، اس لیے یہ بینڈ آ رہا ہے۔ 10 مرلے کے گھر کے لیے 90 لاکھ سے 1 کروڑ 20 لاکھ لگے گا آپ کا گھر بنانے میں، اور 1 کنال کے گھر پہ 1 کروڑ 60 لاکھ سے 2 کروڑ 25 لاکھ آپ کا خرچ آئے گا۔
پلاٹ آپ کا اپنا ہے، اس لیے اس کا خرچ ہم نہیں ڈالیں گے اس میں، اور آگے میں جا کے آپ کو اس کی لاجیکل ریزننگ بھی دوں گا کہ یہ میں کاسٹ کیوں نہیں ڈال رہا۔ اب گھر بیچنے کا معاملہ آ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو صرف ایک ٹیبل میں دکھا دوں، اس کے بعد ہم بیچنے والے فیز پہ چلتے ہیں۔ اس ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 5 مرلے کے گھر کا ایوریج سائیکل ٹائم 8 مہینے ہے، اور سال میں آپ تقریباً 1.5 گھر بیچ سکتے ہیں۔ اب 1.5 گھر آف کورس آپ نہیں بیچیں گے، ہوگا یہ کہ آپ 2 سال میں 3 گھر بیچ پائیں گے۔ جن لوگوں کو سائیکل ٹائم کا اندازہ نہیں ہے، میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں آسان الفاظ میں۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ نے گھر بنانا ہے اور گھر بیچنا ہے، یعنی کہ پورا سائیکل آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اسی طرح 10 مرلے کے گھر کا سائیکل ٹائم آئے گا 11 ماہ، اور 1 کنال کے گھر کا سائیکل ٹائم آئے گا 14 ماہ۔ ایک سال میں آپ آن ایوریج 10 مرلے کے 1.1 ہاؤسز بیچ پائیں گے اور 1 کنال کے 0.86۔ تو اب اس جگہ ہم پہنچ گئے جس کا آپ سب کو بہت انتظار ہوگا کہ گھر بنا کے بیچنے میں بچتا کتنا ہے۔ اگلے ٹیبل میں آپ کو یہی دکھاؤں گا۔ 5 مرلے کے گھر میں آپ کا 15 سے 20 لاکھ منافع ہوتا ہے، اور انویسٹمنٹ آپ کی 5 سے 7 ملین ہوتی ہے۔ اب ہم نے بتایا تھا کہ سائیکل ٹائم 1.5 ہے، تو آپ کا ریٹرن جو اینول ریٹرن یا سالانہ منافع ہے وہ 32 سے 60% ہوتا ہے۔ میں نے 35 سے 40% بتایا تھا، اور بار بار کہہ رہا تھا کہ ایوریج ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بھی آپ کو منافع ہو سکتا ہے۔ 10 مرلے کے گھر میں آپ کو 30 سے 35 لاکھ منافع ہوتا ہے، اور سالانہ ریٹرن جو آپ کو آتا ہے وہ 28% سے 43% آتا ہے، جبکہ 1 کنال کے گھر میں 55 سے 65 لاکھ آپ کو پروفٹ ملتا ہے، اور 22% سے 35% تک آپ کا اینول ریٹرن ہوتا ہے۔ اب ان پوائنٹس کی طرف چلتا ہوں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، یعنی آپ نے پلاٹ کی کاسٹ اس کاسٹ میں نہیں ڈالنی، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں یا اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پلاٹ کی کاسٹ کیوں نہیں ڈالنی؟ پلاٹ کی کاسٹ آپ نے اس لیے نہیں ڈالنی کیونکہ پلاٹ آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس پہ گھر بنا رہے ہیں، گھر بنانے کے بعد آپ اسے بیچیں گے، اور پہلا کام جو آپ کریں گے وہ ایک اسی ویسینٹی میں یا اسی لوکیلٹی میں آپ ایک اور پلاٹ خریدیں گے۔ جیسے ہی آپ کے پاس گھر کا بیانہ آئے گا تو آپ نے وہاں ایک پلاٹ لے لینا ہے۔ یہاں میں ایک اور مشورہ دے دوں، اگر آپ کے پاس تھوڑے ایڈیشنل پیسے پڑے ہوں، وہ کچھ دن کی بات ہوتی ہے، 2 ہفتے کی، 3 ہفتے کی، اگر آپ کے پاس ایڈیشنل پیسے پڑے ہوں تو وہ ڈال کے آپ کیش پہ پلاٹ لے لیں اگلا، اور وہ آپ کو 1-2% سستا مل جائے گا۔ اس طرح آپ سیونگ بھی کر لیں گے، پلاٹ آپ کا وہی انٹیکٹ رہے گا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پلاٹ کی کاسٹ لینا غلط ہے۔ آپ کو جب بھی پلاٹ میں اور جتنا بھی پلاٹ میں گین آ رہا ہوگا وہ آپ کو مل رہا ہوگا، اس لیے جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ ہم پلاٹ کی کاسٹ لیں۔ دوسری بات، اوورسیز پاکستانیز اور جاب کرنے والے، بہت ہی سمپل طریقہ ہے، آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہم ریگولرلی مختلف پلاٹ سائزز کی مارکیٹ چینجنگ ٹرینڈز کے حوالے سے مختلف ٹیمپلیٹس یعنی کہ ہاؤس پلانز اور ایلیویشنز وغیرہ ڈیولپ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بیسمنٹ والے بھی ہوتے ہیں، نان بیسمنٹ بھی ہوتے ہیں، پریمیم کوالٹی بھی ہوتے ہیں، بجٹ کوالٹی بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب ہم مارکیٹ کے ٹرینڈ کے حساب سے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے کنسٹرکشن بھی کرتے ہیں، تو جو ہمیں آفرز مل رہی ہوتی ہیں سپلائر سے اور لیبر سے، وہ آفرز شاید آپ کو نہیں مل رہی ہوتی، اور جو ایفیشنسیز ہم لے رہے ہوتے ہیں پروکیورمنٹ میں یا کنسٹرکشن میں وہ آپ نہیں لے پاتے۔ فائنلی ہم گھر کو سیل کرنے میں بھی آپ کو مدد کرتے ہیں، یعنی کہ پراپرٹی ڈیلرز ہمارے ساتھ ہیں اٹیچڈ، ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم اچھے گھر بناتے ہیں۔ تو جب ہم اچھے گھر بناتے ہیں وہ ہمارے گھر اپنے کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اور ہمارے گھر کمپیریٹیولی جلدی بک جاتے ہیں۔ ان سب سروسز کو پرووائڈ کرنے کے ہم آپ سے چارجز بھی بہت کم لیتے ہیں۔ ہم 15% چارج کرتے ہیں منافع کا، یعنی کہ جو آپ کو پروفٹ ہوا ہے ان دا اینڈ اس کا 15% ہمیں آتا ہے۔ ایک مثال دے دوں، آپ کو 20 لاکھ روپے منافع ہوا ہے تو 17 لاکھ آپ کے پاس چلا جاتا ہے اور 3 لاکھ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس دوران جب ہم گھر بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر اسے بیچ رہے ہوتے ہیں، اگر پلاٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے تو ہم وہ ویلیو کنسیڈر کرتے ہیں پلاٹ کی جو بڑھی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کا جو پلاٹ کی گین ہے اس میں سے ہم پیسے ہڑپ نہیں کرتے۔ ایک بات واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ہر پلاٹ چوز نہیں کر لیتے۔ اگر آپ کا جہاں پلاٹ ہے
وہاں پہ ہمیں پوٹینشیل نظر آتا ہے تو ہم آپ کو پارٹنرز کلب میں شامل کر لیتے ہیں، ادروائز آپ سے معذرت کر لیتے ہیں۔ اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اگر یہ گھر نہ بکے تو کیا ہوگا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، مارکیٹ کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے، مارکیٹ میں تیزی نہیں رہتی، مارکیٹ میں بائر اویلیبل نہیں ہوتے تو بعض دفعہ نہیں بکتا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسی سچویشن بھی آتی ہے جب آپ کاروبار میں پھنس جاتے ہیں، اس سچویشن میں بھی آپ کو 8 سے 10% سالانہ ریٹرن ملتا ہے، یعنی کہ آپ اس گھر کو کرائے پہ دے دیتے ہیں اور آپ کو کرایہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے لیے رینٹل مینجمنٹ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں اس گھر کو بیچنے کی کوششیں جاری رہتی ہیں، یہ کوششیں روکی نہیں جاتی۔ اور آپ کو فرینکلی بتاؤں، کچھ عرصے بعد نیچرل فیکٹرز کی وجہ سے یا پراپرٹی ڈیلرز کی آرٹیفیشل فیکٹرز کی وجہ سے، جس میں وہ سٹھا کھیل رہے ہوتے ہیں یا ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسی سچویشن آتی ہے جب مارکیٹ تیز ہوتی ہے اور اس میں آپ کا گھر بک جاتا ہے، تو آپ کو گھر پہ بھی جو ویلیو ملنی ہوتی ہے ایڈیشنل وہ بھی مل جاتی ہے، اور ساتھ میں جو رینٹل انکم آتی ہے وہ تو آپ کا بونس ہے ہی۔ اس کیس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کا سالانہ منافع ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹائم آپ کو زیادہ لگتا ہے گھر بیچنے میں۔ اس سے اچھا بزنس اور کیا ہو سکتا ہے؟ پیسے آپ کے پاس ہیں یا آپ کے نام پہ ہیں، گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اچھا منافع، بہت اچھا منافع، بینک سے بہت زیادہ منافع ریگولرلی آتا جا رہا ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے پوری ویڈیو بھی دیکھ لی اور اس کے بعد ڈپریسڈ ہیں کہ ہم کیسے یہ کاروبار کریں، ہمارے پاس تو اپنا پلاٹ نہیں ہے، تو میں نے پہلے بتا دیا تھا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس صورت میں آپ پلاٹ لے لیں، آپ کو منافع آدھا ہوگا، جتنا منافع اس صورت میں ہوگا اس سے آدھا ہوگا، تقریباً آدھا ہوگا، کیونکہ آپ وہ پیسے جو پلاٹ کے ہیں وہ اب انویسٹمنٹ کے طور پر ڈالیں گے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو گئی، لیکن میری خواہش تھی کہ آپ کو یہ پورا بزنس ماڈل سمجھایا جائے، اگر انکمپلیٹ سمجھا دیتا تو مزہ نہ آتا۔ اب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔